امریکی ڈالر دنیا کی طاقتور ترین کرنسی کیسے بنا؟ امریکہ کی ریاست نیو ہیمپشائر میں جولائی 1944 میں 44 ممالک کے 730 نمائندے جمع ہوئے۔ اس اجلاس کا مقصد عالمی سطح پر درپیش معاشی چیلنجز کا حل نکالنا تھا۔ اس کانفرنس میں ایک ایسا معاہدہ طے پایا جس نے ڈالر کو دنیا کی طاقتور ترین کرنسی بنا دیا۔ برٹن ووڈز معاہدے کے بعد ڈالر کو دنیا میں ریزرو کرنسی کی حیثیت حاصل ہو گئی، جس کے بعد دنیا میں تجارتی لین دین کے لیے ڈالر کا استعمال شروع ہو گیا۔ آج دنیا کی کئی ممالک اسے اپنی کرنسی کے طور پر استعمال کرتی ہیں، جبکہ متعدد ممالک میں ڈالر لین دین کے لیے قابل قبول ہے۔ ڈالر کو حاصل ہونے والی اس مرکزی حیثیت کا براہ راست تعلق گزشتہ صدی میں پیش آنے والے عالمی حالات سے ہے۔ امریکہ میں کاغذی کرنسی کی ابتدا 1690 میں ہوئی تھی، جب میساچوسٹس بے میں فوجی اخراجات کے لیے کرنسی نوٹس جاری کی گئی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب امریکہ برطانیہ کی نو آبادیات میں شامل تھا۔ امریکہ کے اعلان آزادی سے 9 دن قبل 1776 میں $2 کا نوٹ جاری کیا گیا اور 1785 میں امریکی ڈالر کے لیے اسپینش امریکن پیسو کی علامت کو ڈالر کی علامت کے طور پر اختیار کر لیا گیا۔ اس کے بعد 1863 میں حکومت نے نیشنل کرنسی بیورو قائم کیے۔ ان اداروں کی ذمہ داری نئی بینک نوٹس کی نگرانی تھی۔ کرنسی کی مرکزی سطح پر چھپائی کا آغاز 1869 میں ہوا۔ اس سے پہلے کرنسی نوٹ نجی کمپنیاں چھاپ رہی تھیں۔ امریکہ نے 1913 میں اپنا مرکزی بینک فیڈرل ریزرو قائم کیا اور مرکزی سطح پر کرنسی کی چھپائی کا آغاز ہوا۔ مورخین کے مطابق یہ وہ دور ہے جب امریکہ میں تیزی سے صنعتیں قائم ہو رہی تھیں اور شہری آبادی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ صنعتی انقلاب کی وجہ سے امریکہ پہلے عالمی جنگ سے قبل ہی دنیا کی بڑی معیشت بن چکا تھا۔ رہنما انفارمیٹیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور فیس بک پر پیج کو لائک کریں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے۔ اس سے قبل امریکہ کی معیشت کا محور دیہات اور زراعت پر انحصار تھا۔ نو آبادیاتی قوت کے طور پر دنیا کی تجارت میں برطانیہ کا حصہ سب سے زیادہ رہا تھا، اور اس لیے بین الاقوامی سطح پر لین دین کے لیے اس کی کرنسی سب سے زیادہ استعمال ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک اپنی کرنسی کی قدر کا تعین سونے کی بنیاد پر کرتے تھے۔ لیکن 1914 میں پہلی عالمی جنگ کے بعد کئی ممالک کو شدید معاشی بحران کا سامنا تھا۔ اس لیے جنگ میں شریک اور متاثرہ کئی ممالک نے دفاعی اخراجات پوری کرنے کے لیے کرنسی کی قدر کی تعین کے لیے سونے کا پیمانہ ترک کر دیا۔ امریکہ کے فیڈرل ریزرو بلنٹن کے مطابق برطانیہ کا پاؤنڈ اس وقت بھی دنیا میں اہم ترین کرنسی تھا۔ البتہ پہلی عالمی جنگ کے دوران برطانیہ کو بھی قرض لینا پڑی، لیکن اس نے کرنسی کی قدر کے لیے سونے کا معیار ترک نہیں کیا۔ اپریل 1917 میں امریکہ نے اپنے اتحادیوں برطانیہ، فرانس اور اٹلی کو باہری قرضے دیے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد 1920 تک برطانیہ کی دنیا کو سب سے زیادہ قرض دینے والے ملک کی حیثیت برقرار رہی، لیکن اس کی اثاثوں میں 1914 کے مقابلے میں 1/4 کمی آ گئی۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران برطانیہ نے امریکہ سے $11 ارب کی قرض لیے اور امریکہ قرض دینے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ بعد ازاں 1931 میں برطانیہ نے بھی سونے کا معیار یا گولڈ اسٹینڈرڈ کو ترک کر دیا، جس کی وجہ سے پاؤنڈ میں لین دین کرنے والے بین الاقوامی سوداگروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس وقت تک عالمی تجارت میں ڈالر پاؤنڈ کی جگہ لے چکا تھا۔ پہلے عالمی جنگ کی طرح دوسری عالمی جنگ میں بھی امریکہ لڑائی شروع ہونے کے بعد فریق بنا تھا۔ جنگ میں باقاعدہ طور پر شریک ہونے سے پہلے امریکہ اتحادی افواج کو ساز و سامان اور ہتھیار فراہم کرنے والا مرکزی ملک تھا۔ جنگ کے دوران ہتھیاروں اور دیگر ضروریات کی حصول کے لیے اتحادی ممالک نے امریکہ کو ادائیگیاں سونے میں کی تھیں، جس کی وجہ سے دوسری عالمی جنگ ختم ہونے تک دنیا میں سونے کے ذخائر کا زیادہ تر حصہ امریکہ کے پاس چلا گیا تھا۔
جن ممالک کے سونے کے ذخائر کم و بیش ختم ہو گئے تھے، ان کے لیے اپنی کرنسی کی قدر کی تعین کے لیے دوبارہ سونے کے معیار پر واپس آنا مشکل تھا۔ دوسرے عالمی جنگ سے پیدا ہونے والی اس صورتحال کے جائزے کے لیے جنگ کے دوران ہی 1944 میں 44 ممالک کے 730 مندوبین امریکہ کی ریاست نیو ہیمپشائر کے علاقے برٹن ووڈز میں جمع ہوئے۔ اس اجلاس کا بنیادی مقصد دنیا کے لیے زر مبادلہ کا ایسا نظام تشکیل دینا تھا جس سے ان ممالک کی معاشی مشکلات کا ازالہ ہو جائے۔ مندوبین نے طے کیا کہ جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے اب زر مبادلہ کے ذخائر سونے میں رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کرنسی کی قدر کے لیے ڈالر کو معیار مقرر کر لیا جائے۔ ڈالر کا انتخاب کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس وقت دنیا میں سونے کے سب سے زیادہ ذخائر امریکہ کے پاس تھے، اور ڈالر کی قدر کا تعین بھی سونے ہی سے ہوتا تھا، جو کہ اس وقت $35 فی اونس 2.43 تولہ تھی۔ ڈالر کو زر مبادلہ کے لیے معیار بنانے کی اس سمجھوتے کو برٹن ووڈز معاہدہ کہا جاتا ہے، اور اس کے تحت زر مبادلہ کے لیے قائم ہونے والی نظام کو برٹن ووڈز سسٹم کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے کے بعد عالمی مالیاتی ادارے IMF اور عالمی بینک بھی قائم کیے گئے۔ برٹن ووڈ معاہدہ اور سسٹم کے لیے 3 ہفتے تک اجلاس جاری رہا تھا، لیکن اس کے لیے سوچ بچار کئی برسوں سے جاری تھی۔ بنیادی طور پر معروف برطانوی معیشت دان جان مینارڈ کینز اور امریکہ کے محکمہ خزانہ کے چیف بین الاقوامی ماہر اقتصادیات ہیری ڈیکسل وائٹ نے یہ نظام تشکیل دیا تھا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ ضرور کریں۔ رہنما انفارمیٹیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور فیس بک پر پیج کو لائک کریں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔